بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کے تیسرے ربع کا آغاز ہو رہا ہے، پارہ قال علم 16واں پارہ، اور یہاں سے ہم آغاز کریں گے سورہ طٰہٰ۔ یہ تیسرا اور چوتھا سیشن ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی اس میں ہوگا۔ اور سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس کے 8 رکوع ہیں اور 135 آیات ہیں۔ سورۃ طٰہٰ یہ سورت مکی ہے جو کہ مکی عہد کے وسط میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے سخت آزمائش اور پرآشوب دور تھا۔ ہر طرف سے انکار اور مزاحمت کا سامنا بھی تھا۔ سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل نواز انداز میں خوب تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر آپ کی ضروریات سے زیادہ جو زندگی آپ کی تھی مشقت میں ڈال نہ دیا آپ کے ہر کام میں صرف یاد دہانی کرانا ہے۔ جن کے اندر خشیت ہوگی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ تبلیغ سکھایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر خشیت ہوگی وہ ضرور ایمان لائیں گے، اور یہ قرآن اس خالق کے کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو شایان شان یعنی اس کے انداز میں پیش کیا گیا کہ یہ تو نعمت ہے، جو کہ اس کو جو قبول کر لے گا انہیں کو استطاعت ہوگی، اور جو اس سے انکار کرے گا پھر ان کا انجام بتایا گیا اس صورت میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کے بارے میں یہی ہے کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے، تو اس وقت وہ کس قدر ایک دم سے ان کا دل نرم پڑ گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ طٰہٰ میں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اپنے نور بصارت کے ساتھ، نور سماعت کے ساتھ سنیے گا اس سورت کو، کیونکہ اللہ کی ذات ہے۔ کاش کہ وہ آج ہمارے دلوں پر ایسا اثر کر دے کہ ہمارے دل ہمیشہ کے لیے جھک جائیں اللہ کے آگے، اللہ کا تقویٰ ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام مقرر کر دے، ہمیں ایسے عمل عطا فرما دے، آمین۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ جو کہ مکی صورت ہے، اس کے 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ طٰہٰ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے صورت کا۔ ما انزلنا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یہ تو صرف یاد دہانی ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے، یعنی اس کا نازل کرنا اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند کیا آسمان کو، یعنی رحمان جو عرش پر متمکن ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ ہمیں تو آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ زمین کے نیچے بھی کوئی طبقے ہیں، کتنے طبقے ہیں۔ ہمارا علم اس سے لامحدود ہے کہ کتنے طبقے ہیں اور اس کے نیچے ہے کیا۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو تو یقیناً وہ جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو آیت توحید ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی ہے تمام اچھے نام۔ اور کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ یا پاؤ اس سے آگ یا آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی کہ اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی میں یعنی طوا میں کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو فخلعنا علیک، ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقدس وادی
جہاں سے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی مساجد وغیرہ میں بھی اسی لیے یا جا نماز کے اوپر بھی جب اللہ سے ہم کلام ہونے لگے تو ہمیں اپنے جوتے اتار دینے چاہیے۔ اور میں نے تم کو چن لیا ہے، تو اب تم ذرا توجہ سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں ہے میرے سوائے، پس تم میری بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ آج ذرا نماز کا معنی سمجھ لیجئے، اور پھر اپنے جب نماز پڑھا کریں تو ذرا اس بات کے اوپر ضرور توجہ دیا کریں، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی تیسری رکعت میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی چوتھی رکعت میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے نماز میں پڑھا کیا ہے، کون سی صورت پڑھی ہے کون سی نہیں۔ تو یہاں پہ حکم کیا ہو رہا ہے؟ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ نماز پڑھے کس لیے؟ میری یاد کے لیے، میرے تذکرے کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی۔ اگر سب کو بتا دیا جائے کہ آپ کی کل موت واقع ہے تو آج سب پھر نیک کے عمل نہ کرنے شروع ہو جائیں، جلدی جلدی سے سارے نیک جتنی نیکیاں اکٹھی ہوں سب کر لیں گے نا۔ تو صرف آزمائش کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ آزمائش دیکھیں کہ کون کوشش کر رہا ہے، کس نے کتنی کوشش کی ہو۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگردان نہ کر دیں کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کی درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس سے میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ تو اس نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، اب ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنے بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے سارا، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، علم کے لیے دل کی تنگی کے لیے سب سے پہلے دل کی تنگی کھول دینے کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیونکہ ہم علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے سینے میں نہیں اترتا، اسی وجہ سے تو ہم عمل نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلے دلوں کی تنگی، دلوں کا کشادگی کا اللہ سب عزت سے دعا کی جا رہی ہے۔ تو جب انسان علم سیکھ لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ خود ہی دیکھیں کہ پھر سینے بھی کشادہ ہو جاتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے بغض حسد کینہ نہیں رہتا، بس معافی کی جو انسان کے اندر ہوتی ہے نا اسٹیمنا، وہ بڑھ جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کرنے کے اسٹیمناز بڑھ جاتے ہیں، انسان کا ذہن کشادہ ہو جاتا ہے۔ ہر وہ بات جو تنگ تاریخ چھوٹی چھوٹی بات انسان کے ذہن کو پریشان کر کے فتنے کا فساد کا سبب بنتی ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، تو وہ انسان کے اندر وسعت آ جاتی ہے چوں چوں علم پھیلتا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے علم حاصل کریں تو کیا کریں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ یعنی لکنت کو کھول دے تاکہ میری زبان کو وہ اچھی طرح سمجھ سکے، یعنی جن کے پاس علم کی باتیں لے کر اللہ کے حکم لے کر جاؤں تو وہ بھی میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام کو اس طریقے سے پہنچانے والا بنا دے کہ ہمارے اپنے سینے پہلے کھل جائیں، ہمارے اپنے دماغ کھل جائیں، ہمارے اپنے اجسام کے اوپر عمل آ جائے، اور پھر دوسروں تک بھی ہم اس طریقے سے پہنچائیں کہ ہماری باتیں ان کے دلوں پہ اتر جائیں، ان کو سمجھ آ سکیں۔ آمین۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور پھر یہ دیکھیے کہ دنیا میں پہلا ہی بھائی دیکھا، یا کوئی بھائی ہی ایسا، اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھتے، کہ اس نے اتنی بڑی چیز اپنے بھائی کے لیے مانگی کہ میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو نبوت مانگ لی اپنے بھائی کے لیے۔ دنیا میں تو بھائی بھائی سے مانگتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے مانگتے ہیں کہ میرے بھائی کو گھر دے دے، یا میرے بھائی کو بھی حج کرا دے، یا میرے بھائی کو بھی اولاد دے دے، ایسی دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن یہاں تو حد ہی ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایک بھائی ایک دوسرے بھائی کے لیے نبوت مانگ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی عطا کر دے، میرے خاندان میں سے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے، اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، تمہیں عطا کر دیا گیا ہے جو تم نے طلب کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی،
اللہ سے مانگا اللہ کے لیے ہی، اللہ کے دین کے لیے ہی۔ اگر ہم بھی اپنے رشتوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بہن بھائیوں کو اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ان کو ہمارے دین کا مددگار بنا دے، ان کے ذریعے سے ہماری کمر مضبوط کر دے، تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو رد کریں گے؟ نہیں۔ پھر ہم اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا پڑھنے ہی نہیں دے رہا، آپ دیکھیے ماحول کس قدر خراب ہوتا ہے۔ آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع کے لیے ہے کہ بہترین دوسروں کے لیے بھی ساتھ میں دعا کی جائے، اور وہ بہترین دعا ہے کیا ہے کہ اللہ کے لیے مانگا جائے، اللہ کے دین کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے مانگا تجھے عطا کر دیا گیا، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ اب وہ کون سا احسان تھا جو اس نبوت سے پہلے عطا کیا گیا؟ جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ تو چھوٹے تھے نا، یہ ساری باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھی کہ میری پرورش کیسے ہوئی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب جب نبوت عطا کی تو ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو۔ یہ آپ کی والدہ کی طرف جو القاء کی تھے وہ باتیں اب موسیٰ علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہیں جوانی میں، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا وہ جو بھی میرا دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس کو وہی اٹھا لے گا۔ فرعون کے بارے میں ذکر ہو گیا، اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ یعنی وہ فرعون کے دربار کی ہی آنے جانے والی تھی، تو اس نے وہاں پہ فرعون کو یہ مشورہ دیا اس کے گھر میں، یہاں یوں ہم نے لوٹا دی تمہیں تمہاری والدہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ کہاں والدہ جو ہے پہلے ان کو القاء ہوتا ہے، بچہ اپنا ڈبو دیتی ہیں دریا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی بچے کو لوٹا دیتے ہیں اس والدہ کی ہی کفالت میں، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی، پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ تب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت پتہ نہیں چلی تھی، بندے کو قتل کر کے فرعونی کو ایک کو قتل کر کے چل دیے تھے، لیکن کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، پھر ان کی رہائش ہوئی وہاں پر، پھر ان کو کام یعنی کاروبار کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ پھر ان دونوں بہنوں جن کو انہوں نے پانی پلوایا ان کے مویشیوں کو، اور انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ان کی زوجہ محترمہ بنی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں اس وقت ان کو سمجھ نہیں پڑی تھی، اب رب العزت اپنے احسان جتا رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لے، اے پروردگار ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے خاص کر لے، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل عیال کو اپنی ذات کے لیے مختص کر لے، اللہ ہمیں اپنے مختص لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اذهبا الى فرعون، لیکن اللہ جس کو اپنی ذات کے لیے مختص کر لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر خاص ڈیوٹیاں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف دعا ہی نہیں کرنی، پھر اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے تیار بھی کرنا ہے، اس مہم کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پھر مضبوط ہونا پڑے گا۔ پھر اللہ کو سستی اور کمزوری نہیں پسند آتی، بات بات کے اوپر کمزوری، مایوسی، کفر، یہ پھر مومنوں کا تقاضا، جو مختص لوگ ہوتے ہیں پھر وہ محسنین ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ڈیوٹی سونپی، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ، یہ جو نشانیاں اب تمہیں دے دی ہیں، ازدہا کا کہا، اور ساتھ میں یہ ہاتھ جو تھے ان کے بارے میں کہا، اب میری ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا۔ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس وقت کے جابر بادشاہ کے پاس، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کہنا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، آداز گفتگو سکھائی جا رہی ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کے حکم پہنچائیں تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے انداز اس قسم رخت ہوتے ہیں کہ سننے والا یا عمل کرنے والا جو اپنا عمل ہے اس سے بھی جاتا رہتا ہے۔ تو لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ نرمی، اس انداز سے کہ بات کرنے والے کو جب بات پہنچے شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا وہ ڈرے، یعنی یا تو وہ سوچے گا، غور و فکر تو کرے گا ہی نا اس بات سے، یا وہ ڈرے۔ اگر آپ پہلے ہی لڑائی کے انداز میں بات کریں گے، شاؤٹ کریں گے، تو اگلے نے تو آپ کی بات سننی ہی نہیں، فوراً آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔
تو یہاں پہ انداز گفتگو تبلیغ کا بتایا جا رہا ہے کہ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کس طرح وہ سوچے یا وہ ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا، جیسا کہ ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے۔ ہم اکثر خوف محسوس کرتے ہیں کہ فلاں تو ہم سے مال و متاع میں بہت زیادہ ہے، یا رتبے میں بہت بڑا ہے، یا ہم سے ایج میں زیادہ ہے، یا ہم سے درجے میں رتبے میں زیادہ ہے۔ تو اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں تلقین یہی اگلی آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، حق پہنچانے میں آپ پہنچا دیں، بس نرمی سے بات کر دیں، اللہ کا حکم پہنچا دیں، جہاں نافرمانی ہوتے دیکھیں۔ پھر آگے فرمایا، تم ڈرو نہیں، یقیناً تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں، میں ہر بات سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی رہوں گا۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا نہ رکھ۔ یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر جو ہدایت کا اتباع کریں۔ ساتھ میں یہ بھی کر دیا کہ ان پر سلامتی ہے جو اتباع کر لے۔ اب یہاں پہ انداز دیکھیے، ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ فرعون نے کہا، تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب کے اندر ہے۔ میرا رب تو نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے پھرنے کے راستے بنا دیے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے کہ تم کھاؤ، تو تم خود بھی اسے چراؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی دو۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کتنی بڑی بڑی دلائل پیش کیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے، اور پھر آخر پہ کیا کہتا ہے کہ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، زمین کی مٹی سے جس کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا وہیں پہ مدفون ہو جاتا ہے، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے، دوبارہ بھی قبروں سے اسی زمین کے اندر سے نکالا جائے گا۔ اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دیں اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر۔ قال موعدکم یوم الزینہ، اس کی خلاف ورزی نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا ایک کھلے میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ تو اب فرعون نے رخ پھیرا، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گئے۔ اب یہاں پہ تذکرہ ان درباریوں کا، ان جادوگروں کا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں 5,000 سے زائد جو تھے یہاں پہ جادوگر اکٹھے کیے تھے فرعون نے، جن کا دن تو چڑھا تھا کفر کے حال پہ، لیکن ان کی شام ہوئی تھی اسلام کے حال پر۔ سبحان اللہ، یعنی وہ دن میں تو جہنمی تھے، لیکن رات کو جنتی ہو کر تو انہوں نے وہاں پہ شہادت ان کو ملی، کیونکہ فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر افترا کیا۔ تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں، اور پھر لگے چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے، اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ چنانچہ تم مجتمع ہو کر اس طرح اپنی ساری تدبیریں اور اپنے سارے وسائل اور ذرائع پھیر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ جادوگروں نے کہا، بل القوا، جادوگروں نے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اب انہوں نے چیلنج کیا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم پہلے ڈالو اور یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ان کو ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء آ گیا، یعنی جو اللہ کے لیے خوف کھاتا ہے، اللہ کے لیے استقامت کی دعا بھی کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایسے وقت پہ اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، دل میں بات آتی ہے، لا تخف انک انت الاعلی۔ فرمایا ہم نے
کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا ان سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ تو یہ سب ایک فریب ہے جادوگروں کا، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ کتنی بڑی دلیل ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں، تعویذ گنٹے داغے کرنے والے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے، چاہے کہیں سے بھی آئیں۔ پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہی تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا، اور یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یعنی اپنے آپ کو وہ رب تصور کر رہا تھا کہ میں چاہوں تو میں تمہیں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں تمہیں مار بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چنانچہ تو کر لے جو کچھ تو نے کرنا ہے، تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے اسی دن کی زندگی کا، یعنی بس یہ جو دنیا کی زندگی اسی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حاضی الحیات الدنیا، ان کو آخرت نظر آ رہی تھی، ان کو تو جب انہوں نے ایمان لیا ہے تو آگے جنت نظر آنے لگی۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا۔ سبحان اللہ، ایمان کا لیول دیکھیے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ بخش دے ہمیں ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ سبحان واللہ خیر وابقا، اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، وہی بہترین ہے۔ سب دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہیں، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، ہر ایک سے ذات افضل جو ہے اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ تیسرا ربع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، پارہ ثلث ہوتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73 پر، لیکن میں آگے کنٹینیو رکھوں گی سورہ طٰہٰ کی تکمیل تک۔ اس پارے کو اکٹھا تکمیل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، یقیناً جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے تو اس کے لیے جہنم ہی ہے، نہ وہ اس سے مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس حالت میں کہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ ان میں رہنے کے لیے کیا ہوں گے؟ ان کے لیے باغات جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، بس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو، اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو گمراہ سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنی قوموں کو بھی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں اور تباہی کا شکار بنا دیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، پھر بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل، ہم نے تم لوگوں کو نجات دی۔ اب یہ ان پر احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمنوں سے۔ پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی داہنی جانب، اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اس میں زیادتی نہ کرنا، اور ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ گویا پٹخ دیا گیا، اور میں تم تو یقیناً بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کتنی خوبصورت اور بڑی صفت غفار بیان کی جا رہی ہے۔ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، جو شخص توبہ کر لے۔ گناہوں کی زندگی تو ہم سب کی دور جہالت ہر ایک کی ہے، صحابہ کرام کی بھی تھی، لیکن اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یعنی عمل بھی کیے، پھر صرف ایمان نہیں لایا بلکہ اس کے بعد اس نے پہلے جو گناہ تھے وہ چھوڑ کے اب نیک عمل کرنے شروع کر دیے، تو پھر وہی سیدھی راہ پر چلتا رہا۔
اور اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تو تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتے ہوئے کبھی ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے انسان کو، اور وہی گلٹ میرے اندر بھی فیل ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ یہ سارے کام ہوں اور ان سب سے پریفر کر کے سب سے پہلے نماز پڑھ لی جائے، یا آپ سے کوئی نیکی کی بات پوچھتا ہے، آپ اپنے معاملات کو چھوڑ کے کسی اور کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو، کسی کی مشکل دور کرتے ہو فوراً اللہ کی رضا کے لیے، تو اکثر اوقات یہی جملہ میرے ذہن میں آیا کرتا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ یہ عمل بھی کرتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پتہ نہیں اگلا لمحہ نصیب ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جتنی زندگی ہے، جتنی سانسیں چل رہی ہیں، اپنی ذات کی رضامندی کے لیے ہمیں لوٹنے کا موقع دے دے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کون سا وقت آخری لمحہ ہو۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی ہے اللہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے میرے اللہ، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کر دی تاکہ تو راضی ہو جائے، ورنہ دنیا کے معاملات تو نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیشہ اپنی عبادات کو، اپنا جو بھی نیکیاں ہیں، کیونکہ صالحات باقیات الصالحات نیکیاں ہی باقی رہنے والی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں سبقت، فاستبقوا الخیرات کا حکم ہے، پھر اس میں سبقت لینی چاہیے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت پیارا یہ جملہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی۔ فرماتے ہیں قال فإنا قد فتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بہت غضبناک اور سخت رنجیدہ حالت میں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا یہ مدت تم پر بہت طویل ہو گئی تھی، یا تم لوگوں نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہم پر بوجھ تھا اس قوم کے زیورات کا، تو ہم نے وہ پھینک دیا، اور اسی طرح سے سامری نے بھی کچھ پھینکا۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، بچڑا برآمد کر دیا ایک وجود کی شکل میں، ایک دھڑ کا جس سے ڈکرانے کی ایک آواز آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ورغلا دیا کہ بس یہ معبود ہے، اب سامنے اس کو رکھو اور اس کی عبادت کر دو، تمہارا معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ مگر وہ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا تھا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ یعنی ان کو جب تھوڑا سا وقت لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پیچھے قوم نے کیا تصور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بس اب چلے گئے ہیں، وہ جو اللہ کا کہہ رہے تھے، جس معبود کا وہ کہہ رہے تھے، وہ کہاں ہیں، وہ کون ہیں، ہم کس کی عبادت کریں؟ تو سامری کی اس بت بچڑے کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی، پیچھے سے شرک شروع کر دیا تھا۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹاتا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے ان کے لیے کسی قسم کا نقصان کا اختیار تھا اور نہ نفع کا؟ اور ہارون علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، ایک آزمائش ہی ہے، اور یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہمارے پاس واپس آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہ آپ نے میری پیروی نہ کی، یا پھر آپ نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی اور میرے سر کو مت کھینچیے۔ یعنی غصے میں آ کے، اشتعال میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے داڑھی سے، ماتھے کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کو غصے سے بات کی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے نہ کھینچیے، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے اور تم میری بات یاد نہ رکھی تم نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقش کے پاک سے، اور میں نے اس میں پھینک دی، اور اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ مجھے بتایا۔ یعنی میں نے اپنے دل سے بس یہ بات سوچی اور میں نے کہا کہ چلو ان کو کوئی معبود بنا دیتا ہوں۔ یہ ہیں وہ اندھے جو ہمارے آج کل کے پیر اور ہمارے اندھے جو علماء ہیں،
ان کے بارے میں بھی یہی چیز پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی صرف اپنی گمان کے اوپر لوگوں کو، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو اسی قسم کے اندھے معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے پیروں کے پیچھے لگا کے ان کی عبادت میں، معبودان باطلہ میں، کفر و شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے ہماری امت مسلمہ کو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے سب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اپنے سمیت۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، یعنی کہتے ہیں اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی سامری کو کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اور وہ تنہا اسی حال میں ہی وفات پایا۔ اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم نے اعتکاف کرتے رہے، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کو سمندر میں بکھیر دیں گے، حقیقت میں تمہارا معبود صرف اللہ ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کتنی بڑی آیت ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے آیت توحید ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بتا چکے، پھر کہتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو سنا رہے ہیں حالات اس زمانے کے جو گزر چکا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خاص اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوا قرآن مجید۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کو نصیب ہو گیا یہ قرآن۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یا رب ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن کا ملنا۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ میں ڈرا بھی رہے ہیں کہ جس نے اعراض کیا، اس سے منہ موڑے رکھا، تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن کا وہ بوجھ۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، بڑا برا ہوگا قیامت کے دن کا یہ بوجھ۔ یوم ينفخ فی الصور، پھر وہ آگے قیامت کا دوبارہ مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو مگر صرف 10 دن، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ ایک دن۔ استغفر اللہ العظیم۔ دنیا میں بھی دیکھیے اکثر خوفناک شکلیں بنائی جاتی ہیں، چہرے سے آ کر کے ویڈیوز وغیرہ میں، مووی میں، یہ سب بھیانک تصویریں بچوں کو ڈرانے کے لیے، تو کیا اس کی نیلی آنکھیں، کالا سیاہ چہرہ بنا دیا جاتا نا، وہی تصور جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔ مجرموں کی سزا، یا وہ کہیں گے ہم 10 دن رہے، یا کہیں گے ہم تو صرف ایک دن رہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہاں پہ ایک اور سوال کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا اور چھوڑ دے گا اس زمین کو صاف چٹل میدان بنا کر۔ آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا دیکھیں گے، جیسے آج کل ہے نا پہاڑ اوپر نیچے، یہ سب کچھ ہموار سیدھی ایک زمین ہو جائے گی۔ جس دن پیچھے چل پڑیں گے سب لوگ ایک پکارنے والے کے، ممکن نہیں کہ اس سے ذرا کجی ہو سکے گی، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، چنانچہ تم نہیں سن سکو گے مگر ایک بنبناہٹ سی۔ بنبناہٹ کس چیز کی ہوگی؟ تمام انسانوں کو اس دن جب اکٹھے ہونے کے لیے پکارا جائے گا تو ہر کوئی اس پر لبیک کہے گا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر بھاگ سکے۔ بس یہ ہوگا وہ منظر۔ یوم لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی شفاعت ہرگز مفید نہیں ہوگی مگر جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس کے لیے اس نے بات پسند کی ہو۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ جو ابھی عمل کر رہے ہیں یا اپنے آگے بھیج رہے ہیں، یہ سب کچھ جو اپنے پیچھے نیکیاں چھوڑائیں گے وہ سب بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا، اور سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس ہستی کے حضور جو الحی القیوم ہے، جو یقیناً غائب و خاسر ہو، وہ جو جس نے ظلم کو بوجھ اٹھایا ہوا، اور جس کسی نے جب ان کے سامنے نیک اعمال کیے ہوں گے جس کسی نے، اور وہ مومن بھی ہوگا تو اسے نہ کسی بے انصافی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ تو ایسا ہی ہے مومن کا معاملہ، پہلے بھی بتا دیا گیا کہ وہ خوشی خوشی اپنے مالک کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو یہاں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی فلاح یا خوف ظلمن ولا حزما، نہ کسی زیادتی کا اسے خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کلام کو عربی قرآن بنا کر اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں ہم نے اس میں تمام وعیدیں،
یعنی بار بار، صرفنا و صرفنا فیہ، دوبارہ 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 پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی ہیں تمام وعیدیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، یا شاید وہ پیدا کرے ان کے دلوں میں کچھ یاد دہانی۔ تو جتنی بار ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، جن کے دلوں میں تقوی ہو تو وہ مزید ڈرتے بھی جاتے ہیں اور ان کو مزید نصیحتیں بھی اس میں سے ملتی ہیں۔ لیکن جو بے پرواہ دل کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کی غفلت کا انجام پھر کیا ہے جو اوپر بیان ہو چکا، فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور آپ جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی وحی مکمل ہو جائے، اور آپ یہ کہتے رہا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کے اضافے کی تلقین نہیں کی ہے۔ یہ قرآن میں ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں، وَرَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، رب زدنی علما۔ اللہ ہم بھی تیرے سے اس علم میں اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ علم ایسی چیز ہے جس کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، علم ایسی چیز ہے جس کی فضیلت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، علم ایسی فضیلت ہے جس کی وجہ سے زمین پر خلیفہ یا ول بنا کر انسان کو بھیجا گیا، علم کی بدولت پر انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی گئی، اور علم کی وجہ سے انسان اور جانور میں فرق کر دیا گیا، اور انسان کے آگے ان تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا گیا۔ یہ علم ہی وہ فضیلت ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنی نجات کا راستہ پا لیتا ہے۔ یہ قرآن بھی ایک ایسی نصیحت، ایک ایسا علم ہے جس کی ایک رسی کا سرا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا انسان کے ہاتھ میں، ایک مومن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پڑھتے جائیے، ساتھ میں فرما دیا اقرأوا وارتقوا، علم حاصل کرتے جائیے، کہ آیت پڑھتے جائیے اور اوپر چڑھتے جائیے، کہ درجہ جو ہے اللہ کے ہاں بلند ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے، وقل رب زدنی علما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا تھا تو وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ یہ انسان کی فطرت میں آدم علیہ السلام کی نسیان جو تھی، ان کی فطرت تھی، اسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کی ارادے میں پختگی نہیں پائی۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ عریانی کا خدشہ ہے، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس یعنی پریشان کرتی ہے، اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف ہے۔ تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، اس نے کہا اے آدم علیہ السلام، کیا میں تجھے بتاؤں ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، تو ان پر واضح ہو گئی ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گاٹنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اسے پسند کیا، اس کی توبہ قبول فرما لی اور اسے ہدایت بخشی۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس کو رجوع کرنے کی، یعنی جس کے ضمیر کے اندر ملامتی ڈال دے، یہ ملامتی کا آنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجتباہ، وہاں پہ اللہ نے پسند کیا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کو، اور پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے انسان کو، پھر ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جب ہدایت آ گئی تو پھر انسان نیکی کی راہ اختیار کر لیتا ہے، جب نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو سیدھا جنت میں داخلہ ہے، پھر رب کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے ہمارے رب کے بیان کرنے کا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، تو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ ناکام ہوگا، اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی، اور ہم اٹھائیں گے اس قیامت کے دن اسے اندھا۔ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آتی تھیں، تم نے انہیں نظر انداز کیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج قرآن کو کھول کر نہیں نہ پڑھتے، آج قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھتے، قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ایک وقت مقرر وقت تک نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون، دشمن جو بھی کہتے ہیں، آپ کو جتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، آپ کو جتنی تکالیف دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصبر، آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے تک بھی، اور اس سے پہلے اس کے غروب ہونے کے بعد بھی، دونوں اوقات میں، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ تسبیحات کی، یعنی صبح و شام کے اذکار کی۔ اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور اس کے غروب ہونے کے بعد، اور رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ اوقات میں تسبیح بیان کیجیے، اور دن کے اطراف میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ اور آپ کی یعنی تسبیحات سے کیا ہوگا؟ قلبی سکون ملے گا، اور آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے اس میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ یہ چمک دمک ہے دنیاوی زندگی کی، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، آزمائش کے لیے ہے دنیا کی زندگی۔ اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ پھر ہم آپ کو کوئی رزق نہیں مانگتے آپ سے، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے؟ کیا ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی؟ روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھیں۔ اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لازماً کہتے کہ اے میرے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے۔ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، بس تم بھی انتظار کرو، تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ رات کے کچھ حصوں میں اس سے نماز مغرب اور عشاء مراد ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے، اور ان احکام کی تعمیل کا ایسا اجر ملے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ بھی خوشی کی زندگی بسر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 35 پر ہماری تکمیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے، ہم نے جو کچھ پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس بارے میں جو غلطی خطا ہوئی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کلام کو قبول فرما لے، اور ہمیں مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔